بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 2 چیزوں کا صدقہ دینا جس کے ساتھ دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، جس سے گھر کی پریشانیاں، بندشیں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ سامعین، اس صدقے کو آپ کا امیر یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ غریب سے غریب شخص بھی اس صدقے کو دے سکتا ہے اور یہ آپ کی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھنا ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کریں گے جس میں آپ وہ صدقے دینا شروع کر دیں گے تو آپ کی تقدیر اور قسمت اس طرح بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی سے، گھر سے غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے بس آپ نے 3 میں سے کسی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا بہت زیادہ پیسہ ہونا ضروری ہے، بلکہ غریب اور مفلس شخص بھی اس کو دے سکتا ہے اور بہت آسانی سے دے سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان 2 صدقوں کو دینا شروع کر دیں گے، آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ کی زندگی میں بے بہا آسانیاں آ رہی ہیں۔ گھر میں آپ کو کسی چیز کی تنگی نہیں ہوگی، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ 2 صدقے دور کر دیں گے آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتی کو۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خاص کر اس کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم کے اندر 360 کے قریب جوڑ موجود ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقہ کو دیتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ لوگ صدقہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتے جا رہے ہیں، ہم پر بلائیں آتی جا رہی ہیں، ہم پر رزق تنگ ہو رہا ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں یہ وجہ ہوتی ہے کہ صدقے کا نہ دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں 2 چیزوں کا جوڑا خرچ کرے، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، یہ خیر کا راستہ ہے۔ معزز ناظرین، صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کسے کہتے ہیں اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 باتوں پر بھی ذکر کریں گے کہ صدقہ دینے سے کون کون سی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، صدقہ بہت ساری چیزوں سے دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ انڈے کا صدقہ، گوشت کا صدقہ، روٹی کا صدقہ، دال چاول کا صدقہ۔ معزز سامعین، آپ نوٹ کرتے ہیں کہ جب ہم اکثر ہی بیمار رہتے ہیں، ہمارے سر میں اچانک درد اٹھ گیا، ہمارے پیٹ میں اچانک درد اٹھ گیا، بیٹھے بٹھائے ہمارے معدے میں تکلیف شروع ہو گئی، یا ہم پر کوئی ایسی مصیبت یا بلا نازل ہو گئی کہ جسے ہم لوگ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ برداشت کر سکتے ہیں، اچانک گھر سے رزق کی تنگی شروع ہو گئی، تو اس کے لیے سب سے بہترین صدقہ انڈے کا صدقہ ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ گوشت نہیں دے سکتے، تو انڈا لو کوسٹ میں
ایک ایسا صدقہ ہے جو آپ کے اوپر آئی گئی اس روز کی تمام بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ بے شک جان لینا اور زندگی دینا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن صدقہ موت کے علاوہ ہر مشکل، ہر بیماری کو ٹال دیتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2 عدد انڈے لے کر اپنے اوپر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو 7 مرتبہ پڑھ کر وارنا ہے، اور پھر ان کو کسی ایسی خالی جگہ پر رکھنا ہے جہاں حلقت یا عوام کا گزر بسر بہت کم ہو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھت کے اوپر پھینک دیتے ہیں انڈا یا گوشت یا کچھ بھی، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان انڈوں کو اپنے اوپر سے، اپنے بچوں کے اوپر سے، اپنے شوہر کے اوپر سے، یا گھر میں موجود آپ کے بزرگ، آپ کے عزیز و اقارب، ان سب کے اوپر سے ان 2 انڈوں کو وار لینا ہے، اور آپ نے اس کو کسی خالی جگہ پر دیکھ کر کہ یہاں پر عوام نہیں ہے، آپ نے اس صدقے کو وہاں رکھ دینا ہے۔ تو آپ نے اس کو ہفتے میں 2 بار کرنا ہے۔ آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ آپ کے اوپر سے اچانک آنے والی وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں دوسرے صدقے کی طرف، جس کا بالکل بھی خرچہ نہیں ہے، اسے کوئی بھی شخص ادا کر سکتا ہے، اور وہ اتنا آسان ہے کہ آپ اگر اس صدقے کو روزانہ دینے کی عادت بنا لیں، آپ اس صدقے کو دن میں 3 دفعہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ سن کر بہت حیران ہوں گے۔ جی ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے بچوں کی بچی ہوئی روٹی، آپ کا اپنا بچا ہوا سالن، روٹی، دال، چاول، ایون یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی ویسٹ ہے، آپ نے اس کو کوڑے دان میں نہیں ڈالنا، کیوں رزق کو ہم جب کوڑے دان میں ڈالتے ہیں تو اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ زمین سے اٹھا کر پھونک مار کر کھا لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے رزق میں اس قدر اضافہ کر دوں گا، اور ایک ہم ہیں کہ اپنے گھر سے بچا ہوا وہ رزق کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں یا اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے وہ بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے، آپ نے وہ بچا ہوا سالن، دال ہو گئی، چاول ہو گئی، انڈا ہو گیا، کچھ ہو گیا، آپ نے وہ تمام چیزیں ایک کٹوری میں اکٹھی کرنی ہے، ان کو باریک باریک کرنا ہے۔ اگر دیکھیں کہ کوئی روٹی ویسٹ ہو رہی ہے، وہ رات کی پڑی ہوئی، تو آپ نے اس کو باریک کر کے اس میں 2-3 قطرے پانی کے ڈال کے اس کو بالکل بھگو کر نرم کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی گھر کے چھت میں یا کوئی ایسا کونا جہاں پر پرندوں کا، کبوتروں کا، چڑیوں کا، کووں کا، اس طرح کے چرند پرند کا گزر بسر ہو، تو آپ نے وہ روٹی کے ٹکڑے، آپ نے وہ بچا ہوا ویسٹ ہوا سالن، آپ نے وہ ان کو ڈال دینا ہے۔ تو یقین مانے وہ جھوٹی روٹیاں، وہ جھوٹا بچا ہوا صدقہ جب پرندے اور جانور کھاتے ہیں تو آپ کے ہر اس جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ یقین مانے وہ پرندے اور جانور جہاں سے، جس گھر سے آپ کا بچا ہوا وہ رزق کھاتے ہیں، تو وہ آپ کو دعا دے کر اٹھتے ہیں، اور یقین مانے ہم پر سے مصیبتیں، ہم پر سے بلائیں، ہم پر سے تکلیفیں اور پریشانیاں بہت حد تک دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جن میں سے ایک وہ شخص جو صدقہ اس طرح کرے گا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ معزز ناظرین، اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو اگر ہم اپنی ضرورتوں کے مطابق ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، جیسے گھر میں بلی ہے، کتا ہے، یا راستے میں کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، تو ہم اس کو پانی پلا دیں یا اس کو کھانا کھلا دیں، تو یقین مانیں یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے، اور مسکین کو کھانا کھلانا تو بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور سب سے بہترین صدقہ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، یعنی آپ کے غریب رشتہ دار، آپ کے وہ عزیز و اقارب جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، جو 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو آپ کا سب سے پہلے فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات میں سے ان کی مدد کریں۔ صدقے کے متعلق میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، اور اسے دوسروں تک شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ایک اچھی چیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ ہے، تاکہ فیوچر میں ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔